अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज आयशा एहतशाम के साथ और मैं हूं आयशा एहतशाम। नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबा पंजाब की काबीना के अहम वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया है। अलीम खान ऑफशोर कंपनीज के मामले पर 11:06 पर नैब लाहौर के दफ्तर में पेश हुए थे, जिनसे तकरीबन 18 के करीब सवालात किए गए। इसके अलावा उन्होंने लंदन और दुबई में भी जायदादें खरीदी थी, जिनसे मुतालिक भी सवालात किए गए। ताहम वो नैब को मुतमईन करने में रहे नाकाम, जिसके बाद इन्हें 12:06 पर गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक अलीम खान को आमदन से जायद असासों के मामले में हिरासत में लिया गया है। नैब हुकाम की तफ्तीश में लंदन में वाक़े 4 फ्लैट शामिल हैं, जो मुबैना तौर पर अलीम खान की मलकियत हैं। इसके अलावा मुबैना तौर पर इनकी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी XAM और मुत्तहदा अरब अमारात में इनके ज़ेर इंतज़ाम चलाई जाने वाली ऑफशोर कंपनी A&A भी शामिल है, जिसके बारे में नैब हुकाम तफ्तीश कर रहे हैं। सराय के मुताबिक सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान के नाम मुबैना ऑफशोर कंपनीज में R&R इंटरनेशनल और FZC भी शामिल हैं। इसके अलावा ऑफशोर कंपनीज में हेक्सन इन्वेस्टमेंट ओवरसीज लिमिटेड भी शामिल है। आमदन से जायद असासे पनामा पेपर्स में ऑफशोर कंपनीज के जाहिर होने और हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक अब्दुल अलीम खान के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा था और वो 3 मरतबा पहले भी नैब के सामने पेश हो चुके थे। अलीम खान पंजाब हुकूमत की तश्कील के बाद सिर्फ 3 बार नैब के सामने पेश हुए। अब्दुल अलीम खान आखिरी बार 10 अगस्त को नैब ऑफिस में पेश हुए। अलीम खान की आज चौथी पेशी थी, जिस पर आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर अलीम खान ने माजी में नैब की पेशियों पर यह दावा किया था कि अगर एक पाई की भी करप्शन साबित हो जाए तो वो हथकड़ी लगाकर पेश हो जाएंगे। मैं इस वक्त शहबाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप ये साबित कर दे कि अलीम खान तुम्हारी एक भी कंपनी ऐसी है या तुम्हारा एक मरले का भी कोई ऐसा प्लॉट है जो तुमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ सियासत नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद हथकड़ियां लगवा। अलीम खान ने यह भी दावा किया था कि अगर करप्शन की होती तो 10 साल तक नून लीग की हुकूमत का सामना ना कर सकता। नैब की तफ्तीश के हवाले से उनका कहना था कि मैंने नैब के सामने अपने तमाम मसासे जाहिर कर दिए, जो कुछ चाहिए वो FBR से आप ले सकते हैं। और अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी से कबल नैब की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर और स्टेट बैंक के डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल एंड मॉनिटरिंग यूनिट से तहरीक इंसाफ के रहनुमा के टैक्स रिटर्न्स, तरसीलात ज़र और बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तलब किया गया था। अलीम खान ने शिकवा किया था कि नैब हिसाब बराबर करने के लिए बेगुनाह लोगों को तलब करता है कि ये बैलेंसिंग ना करें। ये जब चोर डाकू लुटेरों को बुलाते हैं तो साथ ये ना कहे कि चूंकि इस जमात के सदर को बुला लिया है, वजीर आला को बुला लिया है, तो अब चलो और कुछ नहीं तो कम से कम इधर से भी किसी को बुला लो। तो बराए मेहरबानी बैलेंसिंग ना करें, चोर को चोर कहें, डाकू को डाकू कहें। पिछले 10 साल से हुकूमत का सामना कर रहा हूँ। नून लीग की हुकूमत वफाक में भी है, सूबाई में भी है, सारे महकमे उसके अंडर है। तो क्या ये मुमकिन है कि जो अलीम खान जो उनका टारगेट नंबर 1 है, उसको FBR छोड़ देती, उसको टैक्स वाले छोड़ देते, उसको कोई इदारा इनकम टैक्स का छोड़ देता? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि अलीम खान से कोई रियायत नून लीग की हुकूमत करती? अलीम खान के खानदानी जराए बताते हैं कि सूबाई वजीर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है और वो अपने खिलाफ केसेस का सामना भी करेंगे। मगर दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज हसन चौहान साहब ये कहते हैं कि अलीम खान मुल्जिम है, ना ही मुजरिम। इनके खिलाफ अभी कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ। फयाज हसन चौहान ने अलीम खान के इस्तीफे की खबर की तरदीद की और कहा कि अभी इस्तीफे की जरूरत ही नहीं और ना ही इस्तीफा वज़ीर आला को भिजवाया गया है। अभी नैब मज़ीद तफ्तीश करेगा और फिर रेफरेंस दायर किए जाने का फैसला भी होगा। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है फयाज हसन चौहान साहब, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज हसन चौहान साहब मौजूद हैं। लेकिन चौहान साहब, सबसे पहले वेलकम कहेंगे आपको शो में, लेकिन आपकी तरफ आने से पहले ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असम्बली में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद में आपकी तरफ आते हैं। शामिल हूँ जो ये नहीं चाहता कि अब PTI की शामत आए, क्योंकि अब इनकी बारी है, इससे हमें कोई खुशी नहीं होगी। हम किसी को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। मुझे इंटेरोगेशन में पूछा गया अब्दुल अलीम खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है। अब अलीम खान साहब 2001 से मेरे सियासी मुखालिफ हैं। मैंने उन्हें कहा कि वो एक माकूल आदमी है, तो वो हैरान हो गए
اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کچھ بتائیں، تو میں نے کہا میں آپ کا انفارمر نہیں ہوں، اور جرت بھی نہ کریں آئندہ میرے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا سوال کریں۔ مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا، اور یہ بیلنس کرنے یہ سنا آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا۔ چوہان صاحب ویسے تو بڑا پن معلوم ہوتا ہے خواجہ صاحب کا، اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کوئی بھی جو مخالف ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ اس سے پہلے جب ہم نے انٹرو میں بات کی تو علیم خان نے بھی شکوہ کیا تھا کہ نیب جو ہے وہ حساب برابر کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں پر جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو کٹہرے میں لاتا ہے اپنے۔ تو یہ کیا حساب برابر ہو رہا ہے، بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، پچھلے 10 سالوں میں اس کو آزادی کے ساتھ کام کرنے نہیں دیا گیا، اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور چودھری قمرالزمان صاحب کی جو نیب تھی اس کو آل شریف نے اپنے گھر کی باندھی اور اپنے گھر کی ملازمہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ 156 میگا سکینڈلز اس کے پاس تھے، لیکن اس کے اوپر وہ 1% بھی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی پروسیکیوشن کرنے کو وہ تیار نہیں تھی۔ لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے، اور ہماری حکومت سے پہلے بھی تھوڑا سا نیب والوں نے پچھلے 1-1.5 سال سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ویجیلنٹ وے میں جو ہے وہ پلے کرنا شروع کیا ہے، تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی فرد کے حوالے سے اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یا پی ٹی آئی کی مخالف پارٹی کے کسی اہلکار یا کسی سیاستدان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی نیب والے ایکشن لیتے ہیں۔ نیب کا کام ہے آزادانہ اپنی کارروائی کرنا، اور پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم احتساب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علیم خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ علیم خان صاحب نے وہ جیسچر نہیں دیا اپنا پچھلے 1 سال کے اندر مختلف پیشوں کے حوالے سے جو آل شریف اور آل زرداری دیتے رہے ہیں۔ جس انداز سے آل شریف اور آل زرداری پیشوں میں آتے تھے اور وکٹری کا نشان بناتے تھے، جیسے پیدل حج کر کے آئے ہیں، یا دلی کا لال قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں، یا کشمیر یا فتح کر کے آ رہے ہیں، نہ تو اس انداز سے کوئی جیسچر ہوتا تھا علیم خان صاحب کا، اور پھر اس کے علاوہ علیم خان صاحب کی طرف سے اس انداز سے دشنام ترازی، الزام ترازی، گالی گلوچ، چیخ چنگاڑ نیب کے خلاف یا احتساب کے اداروں کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج نظر آئی علیم خان صاحب کی طرف سے، جو میں یہ سمجھتا ہوں مشعل راہ ہے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، حمزہ شہباز صاحب کے لیے بھی، اور نون لیگ کے باقی دیگر قائدین کے لیے بھی جو احتساب کے شکنجے میں ہے، کم از کم انہوں نے فوری طور پہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے سیاستدان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ریزائن کر دیا۔ لیکن ادھر کا صورتحال یہ ہے کہ یہ مطابق استعفے کی ضرورت نہیں تھی اور اپوزیشن لیڈری لینے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن چوہان صاحب آپ کے مطابق استعفے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے تو آپ نے مانا ہی نہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، حالانکہ خاندانی ذرائع کنفرم کر رہے تھے کہ استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا چوہان صاحب، علیم خان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے لیے، میں جواب دے دوں، سن لو میرا جواب، پہلے سن لو، پہلے میرا جواب سن لو۔ وہ پہلے 20 منٹ کے بیپر تھا، پہلے 20 منٹ کا، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی اتھینٹسٹی نہیں تھی ان کی ریزائن کے حوالے سے بھی، لیکن اس وقت بھی میں نے ایک بات رکھی تھی اور ابھی دوبارہ دہرا دوں، علیم خان صاحب اس وقت تک نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے۔ نیب کا ملزم اس وقت قرار ہوتا ہے جب اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتا ہے، تو پھر اس حساب سے تو شہباز شریف صاحب بھی نہ تو ملزم ہے نہ مجرم ہے۔ فیصلہ کر دیتی ہے، نہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، خواجہ سعد رفیق کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے، ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ہو جائے گا۔ ابھی تو آج تو گرفتاری ہوئی ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کہ مصداق اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن علیم خان صاحب نے ایک بڑی عرفہ قسم کی مثال قائم کی ہے، انہوں نے ملزم اور مجرم نہ ہونے کے باوجود ریزائن کر دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، عمران خان صاحب کا ویژن، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ آپ لوگ کیا کرتے تھے، اگر عملی طور پر مظاہرہ کیا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ علیم خان صاحب کی جو گرفتاری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا ڈرا بیک نہیں ہے؟ پی ٹی آئی صاف چلی، شفاف چلی، کرپشن کا خاتمہ، صاف شفاف لوگوں کے نعرے کے ساتھ جب سامنے آتی ہے، 6 مہینے نہیں گزرتے اور آپ کتنے سینئر وزیر جو ہیں پنجاب کے وہ الزامات، کرپشن کے الزامات کی زد میں آ جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری نیا پاکستان اور صاف چلی اور شفاف چلی کی مینیفیسٹیشن اور اظہار ہے کہ الزام لگا بابر اعوان صاحب کے اوپر، تو بابر اعوان صاحب نے اپنے معاون خصوصی کے عہدے سے، ایڈوائزری کے عہدے سے ریزائن کر دیا۔ الزام لگا اعظم سواتی صاحب کے اوپر، اعظم سواتی صاحب نے منسٹری سے ریزائن کر دیا۔ ابھی الزام لگا ہے صرف علیم خان صاحب کے اوپر، تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ دہرا دوں، ابھی ملزم بھی ڈکلیئر نہیں ہوئے،
صرف ابھی انویسٹیگیشن کے لیے انہیں پکڑا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے. ریفرنس دائر ہوگا تو ملزم کنسیڈر ہوں گے. لیکن آپ ٹھیک ہے, آپ کا یہ خیال ہے کہ ملزم نہیں ہے, لیکن اعلامیہ جو ہے وہ نیب کا جاری ہو چکا ہے. اگر آپ کہتے ہیں چوہان صاحب تو میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کہ اس اعلامیہ میں کیا کہا گیا, اور ملزم تو اس میں ڈکلیئر کیا گیا ان کو. پھر میری بات پہ آپ کیوں میرے سے ڈیبیٹ کر رہی ہو؟ میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں, اور یہ صرف نیب کے آپ مجھے صحیح بات کرنے ہی نہیں دے رہے چوہان صاحب. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ نیب نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں لکھا کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ملزم عبدالعلیم خان کی گرفتاری کی وجوہات انہوں نے یہ بتائیں کہ ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر پاک ویو کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بطور سیکریٹری اور ممبر صوبائی اسمبلی کے طور پر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا, اور اس کی بدولت پاکستان اور بیرون ملک مبینہ طور پر آمدن سے زائد اثاثے بھی بنائے گئے. بہت ساری تفصیلات اس کے علاوہ بھی ہیں. تو ملزم تو ہوئے نا, وہ الزام تو لگ گیا. اب مجھے ایک چیز بتائیں, الزام تو آپ کسی پہ بھی لگا دیں جائے نا, آپ میرے پہ لگا سکتی ہیں, میں آپ پہ لگا سکتا ہوں, الزام تو الزام ہو گیا. لیکن میں قانونی صورتحال بتا رہا ہوں. جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے, جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, ایف آئی آر کٹنے کے بعد اور ریفرنس دائر ہونے کے بعد ایک انسان لیگلی کسی ملک کے قانون کے مطابق ملزم ٹھہراتا ہے. پھر جب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو کے جوڈیشل پروسیکیوشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کو سزا تجویز ہو جاتی ہے, پھر وہ مجرم کنسیڈر ہو جاتا ہے. لیکن چھوڑو اس بحث کو, چلے آپ کی بات مان لیتا ہوں. آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہیں, آپ دوسروں پر الزام لگتا ہے, جس میں شہباز شریف صاحب کے الزام لگتا ہے تو آپ ملزم کی بجائے ان کو مجرم ہی بنا دیتے ہیں. یہاں پر تو آپ ملزم بھی نہیں مان رہے. اچھا وہی تو, اچھا میں نے دیکھیں پہلا والا 1.5 منٹ میں نے آپ کو دے دیا تھا, پہلا والا 1.5 منٹ چوہان صاحب دے دیا تھا میں نے آپ کو. اچھا میری بات تو جو آپ کی ڈیمانڈ تھی, آپ کی بات مان لیتے ہیں جی, چلو جی ملزم ہو گئے. لیکن میں صدقے جاؤں جو ہے نا اس ملزم کے اوپر بھی کہ جس نے ریزائن کر دیا, اور میں حیرانگی ہوتی ہے اس ملزم کے اوپر جو پی ایس سی کی چیئرمینی لے کے بھی جو ہے نا اس کو چین نہیں آ رہا. دیکھیں وہ کریڈٹ ہم دے رہے ہیں علیم خان صاحب کو, وہ لے لیں آپ, وہ لے لیجئے, وہ کریڈٹ لے لیجئے چوہان صاحب کی. بہت اچھی بات ہے کہ اگر الزام لگا تو استعفیٰ بھی فوراً سامنے آ گیا, یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیے کیا پاکستان, یہ ہے عمران خان صاحب کے ویژن کے سپاہیوں کا ایٹیچیوڈ. اعظم سواتی, بابر اعوان, علیم خان, اور کدھر باقی وہ جو ہے نا وہ آپ کے پرانے پاکستان کے پٹواری جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے جو ہے نا. چوہان صاحب یہ ہے نیا پاکستان جس میں ایک بندے کے اوپر جو الزامات ہوتے ہیں اس کو آپ اتنا سینئر عہدہ دے دیتے ہیں, سینئر وزیر بنا دیتے ہیں, اور وہ تو خود یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کی جگہ پر جو ہے وہ اتنے سارے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, 100 دن کی کارکردگی وہ چیک کرتے ہیں, حالانکہ ان کے اوپر جو ہیں وہ اس طرح کے الزامات ہیں. تو یہ بات تو انہوں نے خود کہی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں ساتھ دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ کا, وزیر اعلیٰ کی طرف سے ان کو یہ ٹاسک دیے گئے ہیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی زیادتی کر دی کہ وہ وزیر اعلیٰ کی 100 دنوں کی کارکردگی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. وزیر اعلیٰ کی نہیں, وزیر اعلیٰ کے ساتھ دیگر وزراء کی 100 دن کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں. ہاں وہ وزیر اعلیٰ کی ٹیم کا حصہ ہے, چیف ایگزیکٹو وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب ہے. اور پھر دوسری زیادتی آپ نے یہ کی کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا, جب وہ وزیر بنے تھے, اس وقت نیب نے ان کو ملزم ڈکلیئر نہیں کیا تھا آپ کی اپنی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق. تو یہ تھوڑی سی زیادتی کر گئی آپ. لیکن کیسز تو تھے نا, نہیں کیسز تو تھے, کیسز تو اس وقت آپ کے جو 1100 ایم این اے ایم پی سینیٹر ہیں, یہ آپ لوگوں سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا. جب پاناما آیا تھا تو آپ کا کیا ری ایکشن تھا ان کیسز کے اوپر؟ پاناما کا ری ایکشن یہ تھا کہ پاناما پہ کھربوں ڈالر کی کرپشن کا جو نا وہ الزام تھا, آف شور کمپنیز کا تھا, جو نا آپ کے ایسٹ چھپانے کا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ آپ کی بات تسلیم کر لی نا ہم نے, لیکن چوری تو چوری ہوتی ہے نا چوہان صاحب, نے ریزائن کر دیا, چاہے ٹکے کی ہو یا چاہے لاکھوں کی ہو. اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیجئے, محمد زبیر سینئر رہنما نون لیگ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ علیم خان کی گرفتاری کے بعد آپ بتائیے کہ بزدار صاحب حکومت کیسے چلائیں گے؟ تو کوئی متبادل ہے آپ کے پاس کہ علیم خان صاحب تو گرفتار ہو گئے, اب بزدار صاحب کیسے حکومت چلائیں گے پیچھے سے؟ اب اس کا جواب میرا تسلی سے سننا, بیچ پہ ٹوکنا نہیں ہے, 1.5 منٹ ہے نا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, سردار عثمان بزدار صاحب پچھلے 5.5 مہینے سے چیف ایگزیکٹو آف صوبہ پنجاب, وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب کی حیثیت سے ہولی سولی لیگل جو آپ کی ڈیسیجن کی اور اتھارٹی ہے ان کی, وہ ہولی سولی اس کے انٹرپرینور تھے, اور علیم خان صاحب ان کی ٹیم کا حصہ تھے, ان کی ٹیم کے ایک پلیئر تھے. اور اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, سردار عثمان بزدار صاحب بڑے احسن طریقے سے پچھلے 5.5 مہینے سے پنجاب کی حکومت کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں.
ہاں دھچکا اس وجہ سے ہمیں ہے کہ ہمارا ساتھی ہے اور عمران خان صاحب کے ویژن کے سپاہی تھے. عمران خان صاحب کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ان کی قربانیاں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ اپنی انٹروگیشن سے اور اپنی انویسٹیگیشن سے جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گے. لیکن جو معاملات حکومت ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سردار عثمان بختیار صاحب چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے چلتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بالکل نہیں ٹوکا, لیکن بہت معذرت کے ساتھ چوہان صاحب آپ کو اور خان صاحب کو بھی بہت زیادہ قسمیں کھانی پڑتی ہیں یقین دلانے کے لیے سب کو کہ بزدار صاحب ہیں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے, بہت زبردست طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کے جو دیگر وزرائے خان صاحب کی مثال لیجیے, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ کتنے جو ٹاسک ہیں جو آبویسلی وزیر اعلیٰ کے ہیں وہ ان کے سپورٹ کیے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ کی طرف سے. خیر بہت شکریہ چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ایک اہم موضوع کے اوپر بات کی. دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, جو کریڈٹ وہ لینا چاہ رہے ہیں وہ کریڈٹ ان کو بالکل ملنا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی اور عظیم بات ہے کہ علیم خان صاحب نے استعفیٰ بھی فوراً دے دیا, تو بہت اچھی بات ہے. سبھی کو یہی کرنا چاہیے کہ جب الزامات اس طریقے سے لگیں تو پھر ان کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے ایک عوامی عہدے کے اوپر, ایک اس طرح کے عہدے کے اوپر جس پر لوگوں نے اعتماد کر کے ان کو وہاں پر پہنچایا ہو, تو وہاں پر نہیں رہنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایک ایسے وقت میں جب سانحہ صاحبال پر ہونے والی تحقیقات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, سانحے میں متاثرہ افراد سانحے کی تحقیقات کی شفافیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, جے آئی ٹی کو محض خانہ پوری قرار دیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں جب متاثرہ افراد کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, مگر افسوسناک کہ سانحہ صاحبال میں گرفتار محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکار دوران تفتیش سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی گاڑی پر فائرنگ سے ہی مکر گئے. جب سانحے پر بننے والی جے آئی ٹی نے سی ٹی ڈی کے گرفتار اہلکاروں صفدر, رمضان, سیف اللہ اور حسنین سے استفسار کیا کہ فائرنگ پر کس نے کی گاڑی پر فائرنگ, تو انہوں نے گاڑی پر فائرنگ سے صاف صاف انکار کر دیا تھا. جے آئی ٹی کے سوال پر کہ کار میں سوار افراد آخر کیسے ہلاک ہو گئے, تو گرفتار ملزمان نے بتایا کہ وہ اپنی ہی موٹر سائیکل سوار ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. گویا فائرنگ کرنے والوں نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ آنن فانن آئے اور لاشوں کا ڈھیر لگا کر اڑن چھو ہو گئے. انہیں نہ تو سی ٹی ڈی اہلکاروں نے دیکھا اور نہ ہی وہی چشمدید گواہوں کے موبائل کیمروں میں وہ آ سکے. دوسری جانب اہلکاروں نے جے آئی ٹی کے سوالات پر صرف اتنا تسلیم کیا کہ انہوں نے جوابی فائرنگ کی تھی. ناظرین, ایک ایسا واقعہ جس کے چشمدید گواہ موجود ہیں, جس کی ویڈیوز ملک کے طول و عرض میں بچہ دیکھ چکا ہے. سوشل میڈیا پر ماتم آج بھی جاری ہے کہ سی ٹی ڈی اہلکاروں نے شادی پر جانے والی ایک نہتی فیملی پر کتنی بے دردی سے فائرنگ کی. اس پر جھوٹ بولنا, سرے سے ہی انکار کر دینا, جے آئی ٹی کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور ہمارے نظام انصاف پر زوردار تماچا ہے. دوسری جانب واقعے کے مدعی جلیل نے جے آئی ٹی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے اور مزید تعاون نہ کرنے کا عندیہ بھی دیا. صاحبال کے افسوسناک واقعے کو 19 روز بیت چکے, لیکن اس پر اب تک ہونے والی پیش رفت کو افسوسناک سے زیادہ مضحکہ خیز قرار دیا جا سکتا ہے. واقعے کے بعد سی ٹی ڈی کی جانب سے متضاد بیانات لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف تھے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سانحہ صاحبال واقعے پر ایڈیشنل ہوم سیکرٹری بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے سامنے پیش ہوئے. تاہم انہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا اور اعتراف کیا کہ انسداد دہشت گردی کارروائی کا طریقہ کار درست نہیں تھا. اہلکاروں کو جائزہ لینا چاہیے تھا کہ کار کے اندر آخر بیٹھا کون ہے, اگر بچے ہیں تو کسی منزل پر پہنچ کر معاملہ دیکھتے. گویا انہوں نے واشگاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ سانحہ صاحبال اہلکاروں کی غلطی کا نتیجہ ہے. یہ بات واضح ہے کہ خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ تھی. قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے سامنے انہوں نے صرف ذیشان کے مشکوک کردار کا تذکرہ کیا. ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب نے سانحہ میں بچ جانے والے بچے کے بیان پر بھی سوالیہ نشان لگایا کہ اس کے والد کی جانب سے سی ٹی ڈی اہلکاروں کو پیسے دینے کی پیشکش والا بیان صدمے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. ایک جانب جہاں قوم ابھی تک سانحہ صاحبال پر صدمے کی کیفیت میں ہے, وہیں دوسری جانب اس کی تحقیقات پر سامنے آنے والے متضاد بیانات تفتیش میں شفافیت کے دعووں کو ردی کی ٹوکری کی نظر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سانحہ صاحبال میں متاثرہ خاندان کے وکیل احتشام امیر الدین نے کہا کہ جاں بحق خلیل کے اہل خانہ واقعے کی تفتیش کے لیے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہے. بیرسٹر احتشام امیر الدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ خلیل کے اہل خانہ کا مطالبہ تھا کہ صاحبال واقعے میں سی ٹی ڈی کے سب انسپیکٹر کی مدعیت میں درج ہونے والی پہلی ایف آئی آر کو خارج کیا جائے, جس میں یہ کہا گیا کہ خلیل, ان کی اہلیہ بیٹی اور دوست ذیشان دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے اور ان کی گاڑی سے اسلحہ اور خودکش جیکٹس برآمد ہوئی. انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے آج جب متاثرہ خاندان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا تو ان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا گیا اور اسی وجہ سے ان کا تفتیش پر اعتماد ختم ہوا. لہٰذا خاندان کے کسی فرد نے بھی اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا اس دن.
एहतशाम अमीरुद्दीन ने कहा कि खलील के अहले खाना पहली FIR को खारिज करवाने के लिए अब हाई कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि इन्हें इस पहली FIR की नकल ही फराहम नहीं की जा रही जो CTD की जानिब से दर्ज की गई थी। अहले खाना के बार बार इसरार पर जब इन्हें FIR की नकल फराहम की गई तो वो न सिर्फ पहली FIR से मुख्तलिफ थी बल्कि इसमें गाड़ी का नंबर भी गलत लिखा गया था। तीसरी बार जब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने FIR की कॉपी दी तो इसमें गाड़ी का एक नया नंबर दर्ज था जो हाथ से लिखी गई FIR से मुख्तलिफ था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 23 जनवरी को कहा कि वो अपोजिशन के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं और वो सानहा साहिबाल की तहकीकात की खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आया। और उसके बाद मुतासरा खानदान ने JIT पर के हवाले से ये कहा कि उनको एतमाद नहीं है। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके हवाले से यहाँ पर हम एक न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं आपके लिए कि ये डेवलपमेंट ये हुई है कि मुतासरा फैमिली ने और उनके जो वकील हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो JIT को ज्वाइन करने जा रहे हैं। किन बेसिस पर यह फैसला किया गया और आखिर पहले ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से वो JIT को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे और आज अचानक शहबाज गिल साहब ने आखिर ऐसी कौन सा मंत्र पड़ा कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम इस JIT को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। जानेंगे, हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं जलील साहब हैं, मकतूल खलील साहब जो हैं उनके भाई हैं, मुतासरा फैमिली से इनका ऑब्वियसली ताल्लुक है। इसके अलावा बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन जो मुतासरीन के वकील हैं वो भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले जलील साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, क्या ऐसी यकीन दहानी आज आपको कराई गई, क्योंकि मैंने आपको मुख्तलिफ TV शोज़ में भी देखा, आप बारहा ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं आप JIT को ज्वाइन नहीं करेंगे, आपको एतमाद नहीं है। आज शहबाज गिल साहब ने इस मुलाकात में आखिर ऐसा क्या कह दिया? देखिए, उन्होंने 7 दिन का कहा है हमें कि प्लीज़ आप 7 दिन हमें दें, अगर आपको लगा कि ये मामला हमारे हक़ में नहीं है या हम उससे मुतमिन नहीं हैं तो उसके बाद हम जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। उन्होंने चौधरी जहाज साहब थे और शहबाज गिल साहब थे, उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। आप देखें कि हमें सिर्फ 7 दिन की मोहलत दे दें। गुलजार साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, गुलजार साहब। अच्छा, गुलजार साहब से आज फिर मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। गिल साहब थे जो आपसे डील कर रहे थे? जी, गिल साहब थे और एजाज चौधरी साहब थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ 7 दिन हमें दें, JIT को ज्वाइन करें। अगर कहीं भी आपको लगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर आप उधर ही छोड़ देना और हम आपके साथ हैं। जैसे आप कहेंगे अदालती कमीशन, जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे तो हम आपके साथ जाएंगे। तो जलील साहब, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे FIR के हवाले से कुछ इस तरह की चीज़ें आप बयान कर रहे थे, वो दूर किए हैं उन्होंने? जी, उन्होंने कहा कि वो भी खारिज हो जाएगी। अच्छा, वो खारिज हो जाएगी? हो जाएगी। अभी अच्छा, की नहीं है कि की नहीं है। हाँ, लेकिन पहली शर्त ये है कि आप JIT को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद खारिज करेंगे। जी जी, उन्होंने कहा कि ये तफ्तीश हो रही है और साथ में ये हम कर नहीं सकते, लिख सकते हैं अच्छा कि ये खारिज की जाए तो ये अदालत खारिज करेगी। ठीक है। अच्छा, वैसे साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब कल मैंने शहबाज साहब को बात करते हुए सुना मीडिया पर तो वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप एक ऐसी डिमांड कर रहे थे या जलील साहब एक ऐसी डिमांड कर रहे थे जो पॉसिबल ही नहीं है। वो ये कह रहे थे कि आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसको इस तरह से मनसूख नहीं कर सकते, चालान इकट्ठा पेश किया जाता है और अगर फिर उसमें गड़बड़ होती है तो फिर वो फारिग हो जाती है। तो क्या इसी तरह से है और आपका वो मुतालबा दुरुस्त नहीं था कि मनसूख कर दिया जाए शुरू में इसको, और अभी जो आप माने हैं इस बात के ऊपर तो यही वजह आपको दी गई है? जिस बयान का जिक्र आप कर रही हैं शहबाज गिल साहब का, आज मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, आज तो हमारी वहाँ पर CM सेक्रेटेरिएट में उनसे काफ़ी देर मुलाकात हुई। इसी स्टेटमेंट को दोबारा उन्होंने दोहराया और उन्होंने कहा कि उन्हें JIT के जो हेड हैं एजाज शाह साहब, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसकी रोशनी में पहली FIR जो किसी भी वकूए के हवाले से दर्ज हो जाती है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। तो मैंने उन्हें बताया कि ये आर्गुमेंट लीगली बिल्कुल गलत है, फ्लॉड है, बिकॉज कोई भी FIR जब दर्ज होती है अगर उसको खारिज करने की अथॉरिटी या इख्तियार किसी के पास है तो वो महकमा पुलिस या तफ्तीशी अफसर के पास ही होता है, बल्कि अदालत तो रिलक्टेंट होती है। अदालत ये कहती है दैट वी कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये हमारा काम नहीं है, तफ्तीशी का काम है। तो अगर FIR में किसी को गुनहगार लिखना है, चलान करना है, वो भी तफ्तीशी का या पुलिस का फैसला है, और अगर उसको खारिज करना है तो वो भी पुलिस का फैसला। तो इस चीज़ को उन्होंने माना
صحیح. اب آ جاتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف کہ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ہم نے JIT کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. ہوا یہ عائشہ کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they are citizens of this country, they are citizens of Islamic Republic of Pakistan. یہ ایک ریاست ہے, اس کا ایک سسٹم ہے. اب سسٹم کو جو گورنمنٹ چلا رہی ہے, اس گورنمنٹ نے آج انہیں بھی بلایا تھا, میں ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا, تقریباً 2 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے, اور وہاں پہ اس کے بعد ایونچولی جب انہوں نے ہر طرح کی تسلی دلائی کہ آپ کے کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے, آپ کا بھائی بالکل بے گناہ تھا, آپ کی بھابھی, آپ کی بھتیجی جو جابا کوئی بالکل بے گناہ تھی, اور جن لوگوں نے یہ کام کیا جو آپریشن میں ملوث تھے, اور وہ لوگ جو ان کو آرڈر دے رہے تھے, جو پیچھے سارا آپریشن مانیٹر کر رہے تھے, ان سب کو جو قرار واقعہ سزا ہے وہ دلوائی جائے گی, اور حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ ہمیں موقع تو دیں, بیکاز وی آر دی گورنمنٹ. اگر آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ ہی نہیں کریں گے اور انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو ان آل فیئرنیس انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گورنمنٹ کو موقع دے رہے ہیں. صحیح. اس نئے پاکستان کی نئی حکومت کو جو کلیم کرتے ہیں کہ پرانے سارے سسٹم جو فرسودہ نظام ہے اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے, اور ایک ٹیسٹ کیس ہے نا ان کے لیے, تو ہم ان کو یہ موقع دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 7 دن ہم دیں. بقول شہباز گل صاحب کے جو CM بزدار صاحب ہیں, انہوں نے ڈائریکشن دیا JIT کو کہ 7 دن کے اندر مجھے اس کی کنکلوژن چاہیے انویسٹیگیشن کی. تو انہوں نے کہا 7 دن بعد جو نتیجہ نکلے گا JIT کی رپورٹ کا, اگر اس میں کسی قسم کے تحفظات آپ کے ہوں گے تو ہمارا گریبان ہوگا, آپ کا ہاتھ ہوگا, آپ کا جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, ہم خود اس کو پورا کرنے کی سفارش کریں گے. آپ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ شہباز صاحب کا جو آرگومنٹ تھا وہ تو آپ نے رد کر دیا نا کہ وہ غلط آرگومنٹ تھا. تو آپ جو سب سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے منسوخ ہوگی FIR, اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی, ہم JIT کو جوائن کریں گے, تو آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس سے پیچھے بالکل بھی نہیں ہٹے ہیں. ٹائم دیا ہے انہوں نے, ٹائم مانگا. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ پہلے FIR کو منسوخ کر دیں اور پھر باقی تفتیش کریں. آپ ہمیں مکمل تفتیش کرنے دیں. جب تفتیش کنکلوڈ ہوگی تو کنکلوژن کے نتیجے میں جس FIR کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ جھوٹی FIR ہے, اور اس کے حوالے سے JIT کے پاس شواہد موجود ہیں, وہ منسوخ ہوگی, وہ خارج ہوگی, اور آپ کی جو FIR ہے اس میں جو لوگ گنہگار ہیں ان کو چلان کیا جائے گا. All they have asked for is time, اور ان سے کہا ہے کہ اپنے بیانات JIT کو قلم بند کرائیں. اب ہم نے بھی تفتیش کا حصہ بننا ہے. We want to record the evidence because this evidence is going to go to the criminal court. Trial court میں یہی جائے گا نا جی. اور ہم اپنے بیانات اپنی مرضی کے مطابق دے رہے ہیں, حکومت کو موقع دے رہے ہیں. اگر حکومت نیک نیتی کے ساتھ واقعی انہیں انصاف دینا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے حکومت کے پاس, یہ ثابت کریں کہ یہ پرانی گورنمنٹ نہیں ہے. اچھا 7 دن کوئی اتنا لمبا ٹائم تو نہیں ہے. 7 دن کے بعد پھر ہوگا کیا؟ آپ لوگوں کو جوڈیشل کمیشن کے لیے پھر سے عدالت کا رخ کرنا پڑے گا یا پھر کمٹ کیا گیا ہے؟ گل صاحب نے آپ کو کمٹ کیا ہے. جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت آپ کو نہیں جانا پڑے گا, ہم خود سفارش کریں گے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی. یہ ان کی کمٹمنٹ ہے. اگر ہم آپ کو انصاف دینے میں ناکام ہوئے تو ہم خود جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے, اور وہ جوڈیشل کمیشن پھر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرے گا, اور گورنمنٹ کی بھی جو نالائکیاں وہ سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے جلیل صاحب, اس کا کوئی پیمانہ ہوگا یا پھر آپ کو کہا گیا کہ سمپلی اگر آپ, کیونکہ آپ بھائی ہیں خلیل صاحب کے جو کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے, آپ آ کے یہ کہتے ہیں کہ میری تسلی نہیں ہو رہی تو بس اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, اس طرح سے تسلی کرائی گئی آپ کی؟ جی بالکل کرائی گئی. کیا ایگزیکٹلی کیا ورڈز تھے ان کے, کیا الفاظ تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر 7 دن کی مہلت دیں ہمیں, 7 دن کے لیے اس کو جوائنٹ کریں, 7 دن میں جو بھی پروسیجر ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا. اگر لگا آپ کو کہیں بھی کہ یہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے جو مطالبات تھے, تھوڑا سا اگر میں اس میں ایڈ کر دوں, جو آپ نے کہا کہ وہ باقاعدہ بڑا کیٹیگوریکلی ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کیا ہے. نمبر 1 کہ یہ جو جھوٹی FIR ہے اس کو خارج ہونا چاہیے. نمبر 2 جو یہ ہے کہ جی گاڑی کے اندر سے سامان برآمد ہوا ہے دہشت گردی کا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 3 کہ گاڑی میں سے کسی شخص نے اتر کے دہشت گرد نے فائرنگ کی ہے, یا پھر دہشت گردوں کی فائرنگ سے خلیل اینڈ فیملی جاں بحق ہوئے ہیں. یہ چیز بالکل انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. اور اس طرح کی بہت ساری اور 3-4 چیزیں جو کہ بالکل جھوٹ وہاں پہ CTD کے اہلکاروں کی طرف سے آئی تھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ان
ان کو سچ سے علیحدہ نہ کیا گیا اور یہ نہ بتایا گیا کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. یہ سب انہیں کمیونیکیٹ. اچھا ویسے صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کل جلیل صاحب بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید چونا لگا دیا شہباز گل صاحب کو بھی ایف آئی آر کے حوالے سے جو ٹیمپرنگ ہوئی بھی ہے وہ ساری چیزیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز آگے چل کر ثابت ہو جاتی ہے تو یہ کتنا بڑا کرائم ہے کہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں یا پھر مجرم تک پہنچنے نہیں دے رہے اور ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے. یہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا. حکومت جے آئی ٹی کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا. لیکن اس حوالے سے بھی آج بات ہوئی. پہلی بات ایف آئی آر کی اخراج کے حوالے سے ہوئی تھی اور دوسری بات یہ ہوئی تھی اور شہباز گل صاحب نے کہا کہ بقول آئی جی پولیس کے یہ ٹائپوگرافیکل ایرر تھا, ٹائپنگ کا ایرر تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وٹ ایور دی ایرر واز اور یہ جس کی طرف سے ہی ول آلسو بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. ایٹ دا سیم ٹائم جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو بھائی تھے, ان کی جو فیملی تھی جن کو مارا گیا, جس بچے کو زخمی کیا گیا, ان سب کو انصاف ملنا چاہیے اور ان تمام ملزمان کو سزا ہونی چاہیے جو قانون کے مطابق ہے. اور پلس جو ایک ڈیمانڈ یہ نہیں کرتے ہیں لیکن میں ان کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ دیکھیے اس ریاست کے آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہر کمزور شہری کو روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت ریاست دے گی. نہیں دیتی ہے. برطانیہ میں دیتی ہے, کینیڈا میں دیتی ہے, امریکہ میں دیتی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جس میں ریاست میں ہوتے ہوئے ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کو روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت دینا تھا, وہ ریاست یا حکومت کے ایک ادارے نے چھین لیے. تو اب ان کے بچوں کو ریاست ویسے ہی کفالت کرے جیسے ایم این اے ایم پی اے منسٹر اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں. وہ اسی اسکول میں جائیں جہاں پہ ایم این ایز اور منسٹرز کے بچے جاتے ہیں, وہ انہی ہسپتالوں میں علاج کے لیے جائیں جہاں پہ ایم این ایز اور منسٹرز کے بچے علاج کے لیے جاتے ہیں اور ان کا منتھلی الاؤنس لگے. اور ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے اور نئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کمٹمنٹس ہماری نہیں تھی. دس از دا ریسپانسبلٹی آف دی اسٹیٹ. اور جب تک وہ بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے ان کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی ٹیسٹ کیس ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان بچوں کی کفالت جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے ہونی چاہیے. جلیل صاحب میں آپ سے بالکل بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہر کوئی کنسرنڈ ہے, جاننا چاہتا ہے کہ اب وہ کیسے ہیں. جو عمیر ہے اس کی ٹانگ کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے, چھوٹی بچیاں جو ہیں اب وہ کیسی ہیں, اب وہ تھوڑی مینٹلی ریلیکسڈ ہیں, کچھ بہتر محسوس کر رہی ہیں؟ جی پہلے سے بہتر ہے ماشاء اللہ. آج بھی اسکول گئے تھے, کل بھی گئے تھے, تو حمیر کا زخم پہلے سے بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا وہ؟ جی ابھی زیادہ نہیں, ہلکا پھلکا وہ چلتا ہے. اور جب گھر جاتے ہیں تو یہی سوال کرتے چاچو ماما پاپا کہاں ہیں, ہم نے ان کے پاس جانا ہے. تو میرے پاس جواب نہیں ہوتا, کہاں لے کے جاؤں. چاچو آپ کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کیوں نہیں ہوئی تھی, ہماری گاڑی کے اوپر فائرنگ کیوں ہو گئی, یہ کون لوگ تھے, کیوں کیا ہے, ہم تو شادی پہ جا رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, میں نے یہ پہننا ہے, میں نے یہ پہننا ہے. بہت ہی افسوسناک قسم کا یہ واقعہ. اور جلیل صاحب خود بھی اس وقت رو رہے ہیں. بہت ہی معصوم سوالات ہیں اور دل دہلا دینے والے سوالات ہیں. جی پلیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں, یہ جن کے ماں باپ چھین لیے گئے ہیں, یہ ریاست حکومت کی اور اس معاشرے کی ذمہ داری ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے نا کہ نیا پاکستان ہے اور ہم نئے ریت رواج یہاں پر لے کر آئیں گے. آئی ریئلی وانٹ ٹو سی دس بوائے عمیر بینگ گرومڈ انٹو سچ اے سویلائزڈ جینٹلمین. ریاست اس کی کفالت کرے اور میں چاہتا ہوں کہ کل کو یہ کوئی سی ایس ایس آفیسر بنے, بیوروکریٹ بنے, کوئی اور ایسے شعبے میں جائے. اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے پتہ لگے گا کہ دیکھیے یہ ہے نیا پاکستان. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, اور جنہوں نے کیا ان کے خلاف پوری کارروائی ہونی چاہیے, انصاف کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان بچوں کی کفالت ہونی. ایک بالکل بریک کی طرف مجھے جانا ہے, لیکن بیرسٹر صاحب آبویسلی میں آپ سے ہی یہ بات کروں گی کہ ایک کیس یہ ہے نا آپ کا کہ آپ نے ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, دوسرا کیس آپ کا یہ بھی ہے کہ ان بچوں کی کفالت جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے ہونی چاہیے, اور جس خواہش کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ خواب ایک دن سچ ضرور ہونا چاہیے کہ عمیر جو ہے وہ لائف میں بہت اچھا کرے اور ریاست اس کی اس طریقے سے کفالت کرے. اور یہ واقعی ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اس ٹیسٹ کیس میں ثابت کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو کہ یہ نیا پاکستان ہے اور تبدیلی آ چکی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. میں فیض آباد میں دیے گئے دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کا فیصلہ جاری کر دیا.
जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 22 नवंबर को फैजाबाद धरने का फैसला महफूज किया था, जिसे आज जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आज खुद नोटिस का फैसला सुनाना मुश्किल काम है। अदालत उस्मा के बेंच की जानिब से अदालत में फैसला पढ़कर नहीं सुनाया गया। फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। फैजाबाद धरना आज खुद नोटिस का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया, जो 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया कि कोई शख्स जो फतवा जारी करे जिससे किसी दूसरे को नुकसान या इसके रास्ते में मुश्किल हो, तो पाकिस्तान पीनल कोड इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 या फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ जरूर मुजरिमाना मुकदमा चलाया जाए। फैसले के मुताबिक हर शहरी और सियासी जमात अमन आमा के मुफाद में माकूल कानूनी पाबंदियों के मुताबिक पुरअमन इज्तिमा और एहतजाज का हक रखते हैं। इज्तिमा और एहतजाज करने की इस हद के दायरे ये हैं कि जब तक वो किसी दूसरे के बुनियादी हकूक, इसकी आज़ादाना नकलो हरकत और इमलाक को नुकसान ना पहुँचाए। अदालत की जानिब से यह कहा गया कि मुजाहिरीन जो सड़कों का इस्तेमाल और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाते या तबाह करते हुए अवाम के हक में रुकावट डालते हैं, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। अदालत ने फैसले में कहा कि रियासत को हमेशा गैर जानिबदार और मुनसिफाना सलूक ही करना चाहिए। फैसले में अदालत उस्मा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की कि नफरत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी फैलाने वालों की निगरानी की जाए और कानून के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत के फैसले में यह कहा गया कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन को अपने मुतलका मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि आइन मुसल्लह फोर्सेस के अफराद को किसी तरह की भी सियासी सरगर्मी जिसमें सियासी जमात, ग्रोह या फर्द की हिमायत हो, इससे मना करता है। हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा और तीनों मुसल्लह अफवाज के मुतलका सरबराहान के जरिए हिदायत की गई कि वो हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। अदालत की जानिब से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि वो एक मयारी तरीकाकार और मंसूबा भी तैयार करें कि किस तरह से रैलियों, एहतजाज और धरनों से निपटा जाए। साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाए कि ये तरीकाकार इतने लचकदार हों कि इन्हें मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल किया जा सके। फैसले में ये वाजे किया गया कि इस तरह के मंसूबे, तरीकाकार अदालती दायरा अख्तियार में नहीं है। अलबत्ता हम ये उम्मीद करते हैं कि इंसानी जानों की ज़िया और नुकसान से बचते हुए अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। 5 नवंबर 2017 को फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात TLP ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ धरना दिया था। हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए धरना पुरअमन तौर पर खत्म कराने की कोशिशों में नाकामी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैजाबाद खाली कराने के हुक्म के बाद धरना मुजाहिरीन के खिलाफ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। इस धरने के नतीजे में वफाकी दारुल हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गई थी, जबकि ऑपरेशन के बाद मज़हबी जमात की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे शुरू हो गए थे और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद के इस्तीफे समेत इस्लामाबाद धरने के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, जिसमें दौरान ऑपरेशन गिरफ्तार किए गए कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था। इसी सब पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। इसी मौजू पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, 2014 में भी एक धरना होता है और उसके बाद फैज़ाबाद धरना होता है। आज जो फैसला हम देख रहे हैं फैज़ाबाद धरने के हवाले से है और हम ये जानते हैं कि इसके पीछे एक ही कुव्वत जो है वो काम कर रही थी। तो फिर किस तरीके से इस हुकूमत से उम्मीद की जा सकती है कि कार्रवाई करेगी वो इनके खिलाफ? देखिए आशा, बुनियादी तौर पर अगर आप इस फैसले को देखें तो एक बड़ा तारीखी फैसला है, जिसमें मेरे ख्याल में किसी इदारे को या हुकूमत को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी वाज़ेह लाइन ड्रा की है कि तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। और फिर इस मुल्क के अंदर जो आज़ादी इजहार पर मुख्तलिफ हवालों से जो पाबंदियाँ लगती रहती हैं, उस पर भी बड़ा वाज़ेह फैसला है कि ना पैमरा को इस बात का इख्तियार है, ना किसी और इदारे को इस बात का इख्तियार है, ना केबल ऑपरेटर्स को इस बात का इख्तियार है कि वो मुख्तलिफ TV चैनल की नशियात बंद कर दें या उनके नंबर तब्दील कर दें। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब भी हुकूमत या मुख्तलिफ इदारों की तरफ से दबाव आता है तो केबल ऑपरेटर्स TV चैनल की नशियात बंद कर देते हैं और ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला अब तवालत पकड़ता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वाज़ेह आइनी और कानूनी फैसला दिया है, जिसके मुताबिक अगर तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ऐसे फैसले बड़े सूदमंद साबित हो सकते हैं। धरने मुल्क के अंदर होते रहे जिससे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, उस पर भी अदालत का ये कहना कि 12 मई के अगर वाक़यात जो कराची में हुए उस पर अगर उस वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता
تو شاید اس قسم کے تشدد کی جو سیاست ہے اس کی نوبت نہ آتی. لیکن بدقسمتی سے نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، نہ اس ملک کے اندر ریاست کو للکارنے والے اور حکومتوں کو گرانے کے لیے سڑکوں پر آ کر تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے جو ڈائریکشن طے کر دی ہے، اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس قسم کے واقعات میں ملوث پائے جا